ناقص روزے وہ روزے ہیں جس میں روزے کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، جس میں سنتوں کو ترک کر دیا جائے، ان روزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص روزے۔ کیا کہتے ہیں؟ ناقص۔ اب میں نے اور آپ نے معلوم کرنا ہے کہ روزے کی سنتیں کیا ہیں۔ روزے کی سنتیں، پہلی سنت سحری کھانا۔ پہلی سنت کیا ہے؟ سحری کھانا۔ یہ سحری کھانا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور بنی اسرائیل کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ سحری کھانا ہے۔ کیا ہے؟ ان کے روزے میں سحری نہیں تھی۔ سحری، یہ سحری برکت والا کھانا۔ آپ کا دل اگر نہیں کرتا نا تو ایک کپ دودھ پی لو، ایک آدھ چھوارا یا کھجور کھا لو، آدھا کپ کہوہ یا چائے پی لو، کچھ نہ کچھ صبح سحری کے وقت ضرور کھانا ہے، سنت کے ارادے سے۔ سنت کے ارادے سے تو سحری کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 2، دوسری سنت، سحری میں تاخیر کرنا، یعنی سحری صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے کھا لینا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں نا، وہ یہاں وہ تراویح پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، اس کے بعد کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کون صبح کو اٹھے گا؟ نہیں، صبح کو اٹھو، رات کی آخری پہر میں سحری کے وقت صبح صادق سے گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ کے پہلے، پونے گھنٹہ پہلے، کچھ دیر پہلے، اس وقت کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ کیا ہے؟ تو سحری میں تاخیر کرنا، یہ دوسری سنت ہے۔ تیسری سنت، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری میں جلدی کرنا۔ افطاری میں، لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی، جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطمئن ہو گئے، ٹائم ہو گیا ہے، غروب آفتاب کا جو وقت ہے نقشے پہ وہ ہو گیا۔ بہت سارے صوفی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے نہیں میں نے ابھی ذرا احتیاط کرنی ہے۔ نہیں نہیں، یہ گویا کہ اللہ کے حکم پہ نہیں چل رہا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا، اب کھانے میں جو ہے نا، کھانا عبادت ہے، اب کھانا جلدی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ جلدی کرنی ہے۔ اس میں ایک حکمت ہے، حضرت شیخ تھانوی فرماتے ہیں، سحری میں تاخیر کرنا اور افطاری میں جلدی کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ حضور کی امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ روزہ لمبا نہ ہو۔ روزہ لمبا، ایک آدمی آدھی رات کو سحری کرتا ہے اور افطاری میں 10 منٹ بعد کرتا ہے تو روزہ لمبا ہو گیا۔ روزہ کیا ہو گیا؟ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ تو روزے کا پیریڈ اس طرح کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ تو شریعت کے اندر تنگی نہیں ہے، یہ ہم اپنی طرف سے تنگی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری سنت ہے۔ چوتھی سنت، نماز تراویح کا پڑھنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر تراویح کے اندر قرآن کریم کا سننا، یہ الگ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ الگ سنت ہے۔ تو سحری کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، اور اسی طرح تراویح پڑھنا اور تراویح میں قرآن کریم کا سننا یا سنانا، یہ سارے روزے کی سنتیں ہیں۔ کیا ہے روزے کی؟ ان سنتوں میں سے ایک سنت بھی چھوڑیں گے آپ کا روزہ نقصان والا ہو جائے گا، آپ کے روزے میں نقص آ جائے گا، عیب ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس کی مثال یوں ہے، جیسے کسی کارخانہ دار نے کسی کو کہا کہ مجھے ملازم دو، اور وہ گیا اور اس نے ایک اندھے کو، لنگڑے کو، لولے کو، اپاہج کو لے آیا، کہا یہ ملازم ایسے لے لو، یہ بھی انسان ہے۔ تو کیا وہ فیکٹری کا مالک اس آدمی کو کام پہ لے گا؟ کہے گا اسے نظر کچھ نہیں آتا، سنتا یہ کچھ نہیں ہے، چل یہ نہیں سکتا، کمزور ہے، مریل ہے۔ کہے گا مجھے تو قوت والا، صحت والا، توانا اور کڑیل جوان چاہیے، اسے تو میں دیڑھی پہ نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، جب روزے سے سنتوں کو ترک کر دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے روزے جو ہے نا، یہ لنگڑے لولے روزے بن جاتے ہیں۔ یہ لنگڑے لولے روزے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، یہ آپ کو نہیں بخشوا سکتے۔ اس لیے روزوں کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ روزوں کی سنتوں کا کیا کرنا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ نا۔ خصوصاً نماز تراویح شوق سے پڑھنی ہے، پوری 20 رکعت تراویح کی سنت ہے۔ یہ 8 رکعت کا ایک فتنہ جو نیا ہے، انشاءاللہ اس پہ آئندہ جمعے میں گفتگو کروں گا کہ 8 رکعت تراویح ہیں یا 20 ہیں، احادیث سے کیا ثابت ہے، حضور کا عمل کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے، فقہا کے اقوال کیا ہے، انشاءاللہ اس میں مفصل گفتگو ہوگی۔ لیکن ابھی آپ اتنا سمجھیے
کہ تراویح ہم نے پڑھنی ہے، قرآن سننا ہے، اور کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ کتنی پڑھنی ہے؟ انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے، صبح سحری کریں گے اور افطاری کریں گے اور ان سنتوں کو پورا کریں گے، آپ کے روزے نقص سے نکل جائیں گے، ایس سے نکل جائیں گے، آپ کے روزے لنگڑے لولے پھر نہیں ہوں گے۔